کو، ہر عرش کے مصطفیٰ کو پتا ہے کہ غازی علم الدین شہید کی قبر کہاں ہے۔ بس یہ بات ہے۔ اور ہمارے بابا جی، میں الحمدللہ بابا جی کے پاس پڑھا ہوں، اور کتنے 2 سال تقریباً ہم پڑھے ہیں، ہم دورہ حدیث بھی ہم نے بابا جی کے پاس پڑھا ہے، ہم نے قرب سے دیکھا ہے۔ لیکن جب بابا جی پڑھاتے تھے اس وقت آپ کو بس وہ جو علماء تھے، جو آپ کے شاگرد تھے وہ جانتے تھے، لیکن جب آپ نکلے ناموس رسالت کے لیے، جب آپ نکلے ختم نبوت کے لیے، جب آپ نکلے ممتاز قادری کے لیے، تو سامعین محترم ساری دنیا جانے لگی۔ تو پہلے ممتاز قادری کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پیرا کیا، آج ہر جگہ پر ممتاز قادری ہو رہا ہے۔ پتا چلا عزت کس طرح نہیں ملتی، عزت اسی کو ملتی ہے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پیرا دیتا ہے۔ تو سامعین محترم، 2-3 عظیم باتیں میں نے کرنی ہے، میں نے بھی عمل کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے، کہ ہم اتنے پیچھے اس لیے ہیں کہ اب تخت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لانا ہے، تو اس کے لیے ہم سب نے محنت کرنی ہے۔ میں ابھی سب بھی میرے ساتھ سے، یہ بھائی بھی گئے تھے، وہاں پر میٹنگ تھی، اس کے اندر بیٹھا ہوا، پھر میں وہاں سے نکلا، سب کا ایک ہی موقف ہے اور کوئی بات نہیں، صرف دین مصطفیٰ تخت پر آ گئے بس۔ تو سامعین محترم اس کے لیے ہم سب کو محنت کرنی ہوگی، لیکن یہ حقیقتاً ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے، حضور کی ہر چیز کو لے کر چلتا ہے، اس کو کبھی بھی رسوائی نہیں ہوتی ہے، دنیا کا کوئی بندہ بھی اس کو رسوا نہیں کر سکتا ہے۔ تو آج بھی ہم بچے ہیں۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ پہلی قوم کے اندر اگر کوئی ایک بندہ گناہ کرتا تھا، اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا تھا، ساری قوم پر عذاب آ جاتا تھا، لیکن آج وہ سارے کام پائے جاتے ہیں، ہم میں گناہ سارے پائے جاتے ہیں، زنا پایا جاتا ہے، چوری پائی جاتی ہے، ڈاکو بھی ہیں، اور سود کھایا جاتا ہے، لیکن کسی کی شکل تبدیل نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری وجہ سے نہیں، میرے نبی کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن کے اندر رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب جب تک آپ ان میں جلوہ گر ہیں ان پر ایسا عذاب نازل نہیں ہوگا، صرف جھٹکے آئیں گے، صرف اس طرح کے معاملات ہوں گے، لیکن وہ عذاب نہیں آئے گا۔ ان کی کسی کی شکل خنزیر کی شکل میں تبدیل نہیں ہوگی، گدھے کی شکل میں تبدیل نہیں ہوگی، ان پر پتھر نہیں برسیں گے، ان پر آگ نہیں برسے گی، وہ کب تک نہیں برسے گی؟ جب تک میرے نبی موجود ہے، اور قیامت تک میرے نبی موجود ہے، حضور کی امت پر ایسا عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن امت کو بھی تو کچھ کرنا چاہیے، امت کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر کیسے عمل کرنا ہے۔ تو سامعین محترم، آقا نامدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آج ہم بچے ہیں۔ یہ چھوٹے موٹے جو جھٹکے آ رہے ہیں، یہ چھوٹے موٹے جھٹکے ہیں، لیکن کل قیامت کا جو منظر ہوگا، یہ جو جھٹکے ہیں یہ پہلے ہمیں آگاہی دیتے ہیں کہ سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ، لیکن جب قیامت کا منظر ہوگا، یہ جو جتنی بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، کہ یہ پہاڑیاں جو ہیں یہ ریزے کی طرح ہو جائیں گی۔ جب آپ روشنی ہو، سراب سے روشنی آتی ہے، اس روشنی میں دیکھو تو اس میں کچھ ذرے نظر آتے ہیں، آپ اگر ان کو پکڑنا چاہو تو پھر جب آپ اپنی ہتھیلی کو کھولو گے وہ ذرا نظر نہیں آئے گا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اس وقت کے پہاڑ بھی اس طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ذرے بن جائیں گے اور آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے۔ لیکن یہ جو جھٹکے ہیں یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، یہ جو بال سفید ہو رہے ہیں یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اب بھی سمجھ جا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ خاصہ ہے، کسی اور کے لیے نہیں، حضور کی امت کے لیے ہے کہ وہ اگر آخری سانس آنے والے ہوں تو وہ تب بھی توبہ کرے، رب تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک اور بات،
حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت سے پہلے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں کے اندر شامل فرما دے کہ 40 سال پہلے، قیامت سے 40 سال پہلے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت اگر کوئی توبہ بھی کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب ہمارے پاس وقت ہے کہ اب بھی ہم توبہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب بھی ہم، کیونکہ وقت کا کوئی نہیں پتا کہ کس وقت ہماری جان نکل جائے، یہ تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ ابھی تو میں بچہ ہوں، ابھی میں جوان ہوں گا، ابھی میں بوڑھا ہوں گا، میری شادی ہوگی، میں بوڑھا ہوں گا، پھر میں مروں گا۔ نہیں، وقت کا کوئی بھی نہیں پتا، ہر وقت توبہ کرنی چاہیے۔ جس جگہ پر ہم توبہ کریں تو سامنے محترم وہ بخشنے والا غفور الرحیم ہے۔ وہ ایک بار بندہ صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے، رب اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن وہ وقت آ جائے کہ جب 40 سال رہ جائیں گے قیامت کو، پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ پھر اگر بندہ توبہ کرے گا بھی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو سامعین محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ہم بچے ہیں تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بچے ہوئے ہیں۔ اور مومن کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ مومن وہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی زیادہ قریب سمجھتا ہے۔ یہ بس بات ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر اپنی جان سے بھی زیادہ قریب نہیں سمجھے گا وہ مومن نہیں ہوگا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین، النبی خاص نبی، النبی سارے نبیوں کا سردار، النبی سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ کی قلم جب یہاں پر اٹھی تو آپ نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح سے کیا، سب سے اولیٰ و اعلیٰ نبی، کہتے سارے صلاح خالد، سارے سلام۔ یہ شعر آپ بھی بڑھے، یہ اس آیت کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ سارے نبیوں کا سردار، سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ وہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یا سب سے اولیٰ